السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ نبیل نے کراچی سے شیئر کیا ہے۔ نبیل کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے۔ میں کافی جگہ جابس کرتا تھا اور مجھے میرے مطلب کی کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، اور گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے، کافی مالی پریشانی تھی۔ میں جہاں کام کرتا تھا وہاں سے بھی مجھے نکال دیا گیا، تو مجبوراً مجھے ایک ایسی جگہ نوکری کرنی پڑی جو کہ میرے گھر سے بہت دور بھی تھی اور وہ نائٹ شفٹ کی تھی۔ میں نے مجبوراً وہ جوائن کر لی۔ میں رات کے 2 یا 3 بجے گھر آتا تھا۔ جب میں نے نوکری جوائن کی تھی تو وہ سردیوں کا سٹارٹ تھا۔ پہل تو مجھے بہت مشکل ہوئی، کیونکہ مجھے رات کو جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ بہت مشکل سے میں جاب کرتا تھا۔ پھر 2 مہینے گزر گئے، مجھے عادت ہو گئی۔ اسی طریقے سے میں رات کو 2 یا 3 بجے گھر آیا کرتا تھا۔ اب یہ میری روٹین بن چکی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر بھی ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ بات میں نے بھی سنی ہوئی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے مختلف چیزیں اترتی ہیں۔ چیزوں سے مراد غیر مرئی مخلوقات، جنات وغیرہ۔ ویسے تو جنات کو دنیا پہ آنے کے لیے کسی خاص مہینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال نبیل کا کہنا ہے کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ پرانے وقتوں میں بھی کافی قصے کہانیاں مشہور تھیں، اور بلکہ ابھی بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں ان گلیوں میں ایک چھلاوا پھرتا ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ نظر نہیں آتا بعض اوقات، لیکن ان کو پریشان کرتا ہے، کسی قسم کا جسمانی نقصان پہنچا دیتا ہے ہلکا سا، یا ویسے ڈرا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے یعنی کہ جب میں پیدا ہوا تب سے لے کے اب تک میں نے بھی 1-2 قصے سنے تھے اپنے دوستوں سے، اپنے بڑے بزرگوں سے، کہ اس طریقے سے یہ حادثات ہمارے محلے میں پیش آتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اب تو اتنا خاص کچھ رہ نہیں گیا، اب تو اس طرح کے واقعات ہی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو پرانے وقت تھے اس میں آبادی بہت کم تھی، اس میں بہت زیادہ جنات ہوا کرتے تھے، ایسی غیر مرئی مخلوقات جگہ جگہ پہ موجود ہوتی تھیں جو اپنا آپ ظاہر کرتی تھیں۔ آئے دن لوگوں کا سامنا کسی جن سے، چڑیل سے یا کسی نہ کسی غیر مرئی مخلوقات سے ہو جایا کرتا تھا۔ اب تو مہینوں بعد یا سالوں بعد کسی کے ساتھ رات میں اکیلے سفر کرتے وقت کوئی ایسا حادثہ پیش آتا تو سننے کو مل جاتا، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اسی طرح سے سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں ایک رات گھر واپس آ رہا تھا اور میں پیدل چل رہا تھا، تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، میں اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں پھر اپنے دھیان میں اسی طرح سے چلنے لگ گیا، اور اب تو مجھے واضح طور پہ پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، صاف قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب میں ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی یاد آنے لگ گیا، میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ سفر کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں مغرب کے بعد سے ویسے ہی بہت زیادہ جنات ہو جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ سفر کے مہینے میں زیادہ باہر مت جایا کرو، اور شام ہونے کے بعد تو بالکل نہ جایا کرو۔ اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں۔ میں جب یہ باتیں سوچنے لگا تو مجھے اور زیادہ خوف آنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں یہ بات بھی آنے لگی کہ ہمارے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وہ چھلاوا جن جو ہے وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ کہیں آج وہ رات تو نہیں ہے
کہ چھلاوا جن یہاں سے گزر رہا ہو اور وہ میرے ساتھ شرارت کر رہا ہو یا مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا، یعنی کہ تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اب مجھے اچانک سے ایسا لگا جیسے کسی نے پیچھے سے میرے کندھے کو ہلکا سا کھینچا ہے۔ اب میں نے غصے سے اونچی آواز میں کہا کہ کون ہو تم، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ میرے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ مجھے زوردار 2 تھپڑ پڑے، ایک میرے اس گال پہ، دائیں گال پہ، اور ایک بائیں گال پہ۔ جب مجھے تھپڑ پڑے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پہلے تو میں سناٹے میں آ گیا، پھر جیسے مجھے ہوش آئی میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور مجھے بالکل ہوش نہیں تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرا ایک جوتا بھی وہاں پہ رہ گیا تھا۔ جب میں کسی طرح گھر پہنچا تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے اونچا اونچا کہنا شروع کر دیا، دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ جتنی دیر میں گھر میں سے کوئی اٹھ کر آتا، دروازہ کھولتا، اتنی دیر میں مجھے ایسا ہی لگتا رہا جیسے ابھی پیچھے سے وہ آئے گا اور مجھے کھینچ کے لے جائے گا، یا پھر مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ مجھے زندگی میں اتنا ڈر نہیں لگا تھا جتنا مجھے اس وقت لگ رہا تھا۔ اتنی دیر میں میری امی آ گئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو میں سائڈ سے بھاگتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ میری امی بھی دیکھ کے حیران ہو گئیں کہ یہ آج اس کو کیا ہو گیا، اس نے سلام تک نہیں کیا اور یہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ جب میری امی دروازہ بند کر کے کمرے میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کانپ رہا ہوں، اور میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ مجھے جلدی سے کوئی رضائی یا کمبل دے دو، میرے اوپر اڑا دو۔ میں کانپ رہا تھا بہت برے طریقے سے۔ میری امی مجھ سے پوچھتی رہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے، بات تو بتاؤ، لیکن اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زبان سے کچھ بھی نہیں نکل رہا، بس میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کمبل دے دو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کمبل اڑا دیا، اور تھوڑی دیر بعد، تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد، جب میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی کہ کیا ماجرا پیش آیا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میری امی تھیں۔ شور کی آوازیں سن کے میری بہنیں بھی جاگ چکی تھیں، وہ مجھ سے بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے آپ کو۔ پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ مجھے تھپڑ پڑے ہیں تو وہ بھی سہم گئی، اور میری امی بھی چپ کر گئی۔ ایسے لگ رہا تھا ہم سب ہی ڈر گئے ہیں۔ میری دونوں بہنیں بھی اپنے اپنے بستر سے اٹھ کے امی کے پاس آ کے ان کے بستر میں لیٹ گئیں۔ وہ رات ہم سب نے بہت مشکل سے گزاری۔ خاص طور پہ میری امی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے، گھر کے حالات جتنے مرضی تنگ ہو، تم نے اب یہ رات کی جاب نہیں کرنی، تم کوئی ایسی جاب دیکھو جو تم دن میں ہی گھر واپس آ جایا کرو۔ اگر ایسی جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کچھ اور انتظام کر لیں گے۔ میں خود بھی بہت ڈر چکا تھا، حالانکہ میں کوئی پہلی بار باہر تو نکلا نہیں تھا آدھی رات کے وقت، لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ خیر کچھ دنوں بعد میں نے اپنے ایک اور دوست سے بات کی، اور اس نے مجھے ایک جاب کا بتایا جو کہ خوش قسمتی سے مجھے مل گئی، اور تب پھر میں وقت سے ہی گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس رات کے بعد سے میں رات کو اکیلے باہر نکلنے سے ڈرتا تھا، خاص طور پہ آدھی رات کے بعد، اور میرا یہ ڈر ختم ہونے میں کافی وقت بھی لگا۔ خیر اب میری شادی ہو چکی ہے اور میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری خوفناک واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ سو لسنرز، یہ تھی وہ خوفناک کہانی جو نبیل نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آج کا خوفناک واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔